السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سسٹر امیرہ کے اسلام قبول کرنے کی دلچسپ کہانی کے بارے میں۔ جی ہاں ناظرین، سسٹر امیرہ جو کہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی اور اپنی زندگی کا ایک حصہ عیسائیت کے طور پر ہی گزارا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں پہلی بار کسی مسلمان خاتون سے تب ملی جب میں یونیورسٹی آف آرکنساس میں تھی۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے پہلے خواتین کو ان کے مختلف لباس میں دیکھا اور مردوں کو ان کے سروں کے گرد تولیے لپٹے اور نائٹ گاؤن پہنے ہوئے دیکھا، لیکن پہلی بار جب میں ایک مسلمان خاتون سے ملی جس سے میں نے سوال پوچھنے میں عافیت محسوس کی، تو اس نے میرے دل و جان میں ایک ایسی پیاس شروع کر دی جو کبھی بجھ نہیں پائے گی۔ الحمدللہ، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ فلسطین سے تھی اور میں گھنٹوں بیٹھ کر اس کے ملک اور ثقافت کے بارے میں کہانیاں سنا کرتی تھی، لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ تھا اس کا مذہب، اسلام۔ اس عورت کو اپنے بارے میں ایک اندرونی سکون تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مجھے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کرتی تھی، اگرچہ میں نے کبھی کسی سے یہ بات نہیں کہی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ سوال کیا تھا کہ عیسائی کسے تثلیث کہتے ہیں اور ہمیں براہ راست خدا سے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ سے دعا کیوں کرنی پڑتی ہے۔ میری دوست نے مجھے اس بات پر قائل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو مجھے جنت میں لے جائے گا، اور یہ کہ صرف مذہب ہی نہیں بلکہ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ میری دوست 6 ماہ کے بعد فارغ ہو کر فلسطین واپس چلی گئی اور اسے 2 ہفتے کے بعد اس کے گھر کے باہر ہی قتل کر دیا گیا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے جسم کا ایک حصہ مر گیا ہو۔ ہم جانتے تھے کہ جب وہ گھر واپس گئی تو ہمارے زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے امکانات بہت کم تھے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے جنت میں دوبارہ ملے گی۔ اس دوران میں نے مشرق کے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی اور ان سے دوستی کی۔ انہوں نے مجھے اپنی دوست کی گمشدگی سے نمٹنے میں مدد کی، اور پھر تب مجھے عربی زبان سے محبت ہو گئی اور یہ بہت خوبصورت تھا۔ میں گھنٹوں ان کے قرآن کی ٹپس سنا کرتی تھی، حالانکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے قرآن پڑھ کر سنائے اور میں اب بھی سمجھ نہیں پاؤں گی کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی میرے دل و جان کو چھوتا ہے۔ میرے پاس کالج میں واقعی ہی کوئی عربی سیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں خوش قسمت تھی کہ اپنا ہوم ورک اسائنمنٹ یاد رکھتی تھی، لیکن میں اب بہت کوشش کر رہی ہوں کہ بولنا اور پڑھنا سیکھوں۔ انشاءاللہ کالج چھوڑنے کے بعد اور اپنی کمیونٹی میں واپس آنے کے بعد مجھے مسلمانوں کے ارد گرد رہنے کا اعزاز حاصل نہ ہوا، لیکن عربی زبان سے میری محبت اور چاہت نے کبھی پیاس نہیں چھوڑی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے والدین سے اور دوسرے دوستوں سے کافی دور ہو گئی اور انہیں ناراض کر دیا، اور اس سب نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ پھر 1995 کی بہار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کسی کو بھیجا۔ یہ شخص اس بات کی شاندار مثال تھا کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے اور اسلام کیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بار پھر سے میں نے سوال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجھے میری پہلی مسجد تک لے جایا گیا۔ یہ ایک ایسی یاد ہوگی جو ہمیشہ کے لیے میری یادوں میں نقش رہے گی۔ 8 مہینوں تک میں نے ہر اس چیز کا مطالعہ کیا جو وہ ممکنہ طور پر مجھے ڈھونڈ کر دے سکتا تھا۔ اسی دوران میری اس سے منگنی ہو گئی، اور پھر 15 فروری 1996 کو میں نے باضابطہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ ہماری منگنی ٹوٹ گئی کیونکہ اس کے والدین اس کے کسی امریکی سے شادی کرنے کے خیال کے خلاف تھے۔ اگرچہ اب منگنی نہیں تھی، لیکن میں اس کی بہت عزت اور تعریف کرتی ہوں اور میں اپنا اسلام کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ 15 فروری سے میری زندگی میں کئی موڑ آ چکے ہیں۔ کسی غیر ملکی اور عربی سے منگنی کی وجہ سے میرے گھر والے بھی کافی صدمے میں تھے۔ وہ مجھ سے کم ہی بات کرتے تھے۔
میں نے اپنے بیشتر امریکی دوستوں کو بھی کھو دیا، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے میرے گھر والوں نے مجھے دماغی ہسپتال میں داخل کروانے کی کوشش کی، اور پھر جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے مجھ سے مکمل انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے یہ بتانے کے لیے کال کی کہ انہیں امید ہے کہ میں جہنم میں سڑ جاؤں گی، اور میرے نام نہاد دوستوں نے بھی یہی خواہش ظاہر کی۔ ہاں، اس سے تکلیف ہوئی، اگرچہ میرے اور میرے خاندان میں بہت سے اختلافات تھے، پھر بھی میں ان سے گہری محبت کرتی تھی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، میرا ایمان مضبوط ہے۔ میں اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے اپنی فلسطینی دوست کو یاد رکھتی ہوں۔ میں یہ کہانی رحم کی امید میں نہیں سنا رہی، میں دعا کرتی ہوں کہ ہر کوئی میرے لیے دعا جاری رکھے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو یہاں امریکہ اور پوری دنیا میں جن ناانصافیوں کا سامنا ہے ان کا خاتمہ کرنا ہوگا اور ان سے نمٹنا ہوگا۔ اس لڑائی میں تنہا نہیں ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میڈیا اسلام کے حقیقی پہلوؤں کو چھاپے اور دکھائے۔ اللہ غالب آئے گا۔ اور میرا آخری پیغام میری فلسطینی دوست کے نام، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔